النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہے. النبی اولا بالمؤمنین کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے ان کی جانوں سے بھی ان کے زیادہ مالک ہیں. اور وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں، جو آپ کی ازواج و مطہرات ہیں، وہ اہل ایمان کی مائیں. اب اس سے آپ غور فرمائیں کہ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت میں آئی، آپ کے عقد میں آئی، آپ علیہ السلام کا قرب جنہیں ملا، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ اہل ایمان کی مائیں. سبحان اللہ. اور ماں کا کیا مقام ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں. ماں کا جو مقام ہے، ماں کا جو درجہ ہے، ماں کی جو حیثیت ہے، ایک عام ماں کا بڑا مقام ہے، لیکن جن کے بارے میں رب فرما دے کہ جو میرے محبوب کی ازواج ہیں وہ اہل ایمان کی مائیں ہیں. پھر ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو. اب قرآن کے ان کلمات میں میرے عزیزو آپ غور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی تخصیص نہیں کی. آخر حضرت آدم علیہ السلام سے سلسلہ جاری ہے، ہر دور میں عورتیں آئیں، موجود ہیں، آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری ہے. لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی طرف نسبت کر کے فرمایا کہ یا نساء نبی، اے نبی کی بیویوں، ہیں جی، لستن کا احد من النساء، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو. ہیں جی، آپ علیہ السلام کے ساتھ نسبت، تعلق، محبت، رشتہ جب قائم ہو گیا تو ان کا مقام بے مثل ہو گیا، بے مثال ہو گیا. ان کے درجات بڑھ گئے. گو کہ یہ عبادت گزار ہیں، سب کچھ ہے، لیکن دیکھو اللہ تعالیٰ نے تو کوئی قید نہیں لگائی. اللہ تعالیٰ نے صرف یہ فرمایا کہ بس یا نساء النبی، میرے آقا علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، یا نساء النبی، نبی کی بیویوں، تم اور عورتوں کی طرح نہیں. اب اس سے پتہ چلا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو مقام ہے وہ کیا ہے، آپ خود غور فرمائیں. اور آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج و مطہرات ہیں، حضور کی نسبت سے ان کو جو مقام ملا ہے، تھوڑی سی تفصیل یہ بھی کر دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج و مطہرات ہیں، اور ان 11 کی مناسب سی تفصیل عرض کر دوں. ان میں سے 6 کا تعلق قریش کے ساتھ ہے، قریش خاندان سے ہیں، اور ان کے اسماء مبارکہ یہ ہیں
سیدہ حضرت خدیجہ بنت خویلد اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بنت ابو بکر، تاکہ سب کا نام ہو جائے نا جی، ہیں جی، اور سیدہ حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدہ حضرت ام حبیبہ بنت ابو سفیان، اور سیدہ حضرت ام سلمہ بنت ابو امیہ، اور سیدہ حضرت سودا، یہ وہ 6 خواتین رضی اللہ تعالی عنہن، یہ وہ 6 خواتین جن کا تعلق قریش سے ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد مبارک میں آئیں، اور 4 کا تعلق وہ عربی ہیں لیکن ان کا تعلق قریش سے نہیں، غیر قریش سے ان کا تعلق ہے۔ وہ 4 یہ ہیں کہ حضرت سیدہ زینب بنت جحش، اور سیدہ حضرت میمونہ بنت حارث، سیدہ حضرت زینب بنت خزیمہ، اور سیدہ حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہن۔ تو یہ 6 اور یہ 4 10، اور ایک غیر عربیہ، نہ جس کا تعلق قریش سے اور نہ جس کا تعلق عرب سے، بلکہ غیر عربیہ جو بنی اسرائیل سے تعلق رکھتی تھیں، وہ ہیں سیدہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو یہ 11 خواتین ہیں جی، جن کا تعلق نسبت عقد حضور سے ہوا، اور اس نسبت سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ اے نبی علیہ السلام کی ازواج و مطہرات، تم اہل ایمان کی مائیں ہو، ہیں جی۔ اور پھر فرمایا کہ یا نساء النبی لستن کا احد من النساء، اے نبی کی بیویو تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، ہیں جی۔ یہ وہ خواتین ہیں کہ جن کو ہم سفر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملے، اور بہت مقدر والی ہیں جی، بڑا ان کا درجہ ہے، بڑا مقام ہے۔ حضور کی نسبت سے آج دیکھیں کہ محراب و منبر پر جن کے تذکرے ہو رہے ہیں جی، جن کا ادب سے نام لیا جا رہا ہے، جن کا ادب سے ذکر کیا جا رہا ہے، اور یہ سارا تعلق نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ہوئی تو ان کے درجات اور ان کے مراتب اور ان کے مقام بڑھ گئے۔ اور اس کے ساتھ اب ہم خاص باتیں کرتے ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی، کیونکہ یہ ایک ربط تھا، ایک تفصیل تھی جس کا ذکر کیا گیا، لہذا اب ہم خاص حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باتیں کر کے اپنے ایمان کو منور کرتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اسلام کے لیے کیا کیا ہے۔ یاد رکھیے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ پہلی عورت ہیں جس نے حضور علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق فرمائی۔ نبوت کی تصدیق کرنے والی خاتون سب سے پہلے، باقی وہ ترتیب ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق، اور بچوں میں حضرت علی المرتضیٰ، غلاموں میں حضرت زید،
اور یہ ایک امام اعظم نے ترتیب دیا کہ کون پہلے نمبر پر ہے اس حوالے سے. لیکن یاد رکھو خواتین میں سب سے پہلے جس نمبر پر ہیں وہ ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جس نے سب سے پہلے نبوت کی تصدیق کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں. اور پھر جب ایمان لائیں تو ایمان لانے کے بعد جس خاتون نے سب کچھ حضور علیہ السلام پر اسلام کی حمایت میں، اسلام کے لیے آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں سب کچھ پیش کر دیا ہیں جی. حالانکہ آپ جانتے ہو کہ یہ عرب کی سرزمین پر یہ بہت بڑی تاجرہ تھیں جن کا مال دوسرے ملکوں میں جاتا تھا، اور آپ علیہ السلام بھی تشریف لے گئے تھے ان کے مال کے سلسلے میں، کاروبار میں. لیکن اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میرا مال ہے سب کچھ، نہیں. کمال کی بات ہے ایک عورت کی اتنی سوچ، اتنی یعنی کہ آپ علیہ السلام کو سمجھا اور آپ علیہ السلام کو دیکھا، حضور علیہ السلام کی حقیقت کو سمجھا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، تو سب کچھ آپ علیہ السلام کے آگے رکھتے ہیں کہ یہ میرا نہیں، یہ سب کچھ آپ کا ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ مال کیسے تقسیم کیا، کس طرح وہ دین اسلام کی راہ میں صرف ہوا، اللہ اکبر، اور دین اسلام کیسے پروان چڑھا، اور اس کی بنیادوں کے اندر حضرت خدیجۃ الکبریٰ بھی شامل. اور اس کے ساتھ یہ بھی سنیے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو وہ مقام حاصل ہے کہ امام بخاری، امام مسلم صحیحین کے اندر فرماتے ہیں کہ خدیجۃ الکبریٰ وہ خاتون ہے کہ جس کی جانب رب کا سلام آتا ہے، جس کی جانب بولیے کس کا، رب تعالیٰ کا سلام آتا ہے. اور یہ کب آیا سنیے، یہ سلام اس وقت آیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ غار حراء پر تشریف لے جاتے رہے اللہ کا قرب پانے کے لیے. کیوں؟ اس سے قبل آپ کو سچے خواب آتے تھے، جو خواب آتے اور جو ان کی تعبیر ہوتی وہ اسی طرح ثابت ہوتی. پھر آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے غار حراء پر حضور تشریف لے جانے لگے. غار حراء، غار نور، آج بھی مکہ المکرمہ میں وہ جگہ موجود ہے جو خوش نصیب حجاج کرام اور عمرہ پر تشریف لے جانے والے حضرات وہاں پر جاتے ہیں، وہاں دعائیں کرتے ہیں، اس جگہ کی زیارت کرتے ہیں. اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال اللہ کی عبادت کی، اور آپ تھوڑا زیادہ راہ لے جاتے، کئی دن کئی راتیں وہاں گزارتے، پھر گھر تشریف لاتے، پھر حضور تشریف لے جاتے، اور پھر جب کئی دن آپ نہ آتے تو پھر پیچھے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کیا کرتے، ہائے ہائے ہائے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ یہ دیکھتی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن ہو گئے حضور تشریف نہیں لا رہے، تو پھر حضرت خدیجہ آپ کیا کرتی، ایک برتن میں سالن لیتی اور کچھ روٹی لیتی اور ایک کپڑے کے اندر باندھ کر غار حراء کی طرف روانہ ہو جاتی. سبحان اللہ کہنے پہ پابندی نہیں ہے، بولا کریں نا یار. غار حراء کی طرف روانہ ہو جاتی
اور ان کا یہ سفر کرنا کس کے لیے تھا؟ حضور کی خدمت کے لیے تھا۔ اب یہاں سے کئی راستے کھلے کہ آج کی خواتین بھی یہاں پر ذرا سوچ لیں کہ ایک عورت ہے وہ غار حرا پہاڑ پر کیوں جاتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ سالن کھانا پیش کرتی، اور چونکہ اب حضور کی محبت میں اور اپنی جان مار کر نہیں پرواہ کرتی کہ یہ تو اتنا اونچا پہاڑ ہے اور اس پر چڑھنا ہے، وہاں چوٹی پر جا کر جہاں حضور بیٹھے ہیں آپ اللہ کی عبادت میں، وہاں جا کر لیکن کبھی ناراض نہیں ہوئی، کبھی تھکاوٹ اور پریشانی اس حوالے سے نہیں کہ میں اتنا مجھے جانا پڑتا ہے، اتنا آنا پڑتا ہے، پھر کھانا بناتی ہوں، پھر اٹھاتی ہوں، پھر چلتی ہوں اور پہاڑ پر چڑھتی ہوں، یہ بہت ساری مشکلات ہیں، لیکن حضرت خدیجہ نے کبھی ان پر اپنی جان کی پرواہ نہ کی، کبھی کسی خاتون سے گلا شکوہ نہیں کیا، بلکہ اس خدمت کو محبت سے، خوشی سے قبول کیا۔ اور جب وہ اس طرح جان مارتی رہیں، اوے اللہ کے بندو کوئی اور ذکر کرے نہ کرے، ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے غار حرا پر، اور جب وحی کا سلسلہ جاری ہو گیا تو آج حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے جا رہی ہیں۔ اب سنیے حدیث پاک، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال اتى جبریل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه خدیجة قد اتت بإناء فیہ ادام فإذا هي اتتك فقرأ علیہ السلام من ربها ومنی۔ آج جبریل آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج خدیجہ آ رہی ہے، اور کیا لا رہی ہے؟ فرمایا اس کے ہاتھ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن کے اندر سالن ہے، اتنا بھی بتایا، ایک برتن کے اندر سالن ہے اور وہ آپ کا کھانا لے کر آ رہی ہے، اور جب وہ آ جائے نا تو اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے انہیں کیا کہنا ہے؟ آپ نے انہیں فرما دینا ہے کہ فقرأ علیہ السلام من ربہا ومنی، کہ اے خدیجہ تجھ پر اللہ نے سلام بھیجا ہے، تجھ پر اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا ہے، تجھ پر اللہ کا سلام ہو۔ اور جبریل نے کہا یا رسول اللہ ومنی، اور میری طرف سے بھی انہیں سلام دے دو، میری طرف سے بھی سلام، رب کی طرف سے بھی سلام۔ اتنا بڑا پیغام آج کی خواتین کے لیے کافی ہے جو محبت سے، دل سے اپنے شوہر کی خدمت کرے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ خاص رمضان میں یا دیگر جو عورتیں اپنے شوہروں کی دل و جان سے خدمت کرتی ہیں، جب وہ محشر کے دن آئیں گی اللہ کی طرف سے اعلان کر دیا جائے گا کہ اپنے شوہروں کی خدمت کرنے والی خواتین جنت میں داخل ہو جائیں، ہیں جی، جنت میں داخل ہو جائیں۔ اگرچہ آج سننا پڑتی ہیں لیکن برداشت کرو، اور محبت سے تم یہ دیکھو کہ حضرت خدیجہ نے کس طرح سے آپ علیہ السلام کی خدمت کر کے اللہ کی بارگاہ میں مقام حاصل کیا۔ اس لیے تم اللہ کی رضا کے لیے محبت کرو، خدمت کرو، صلہ تمہیں اللہ تعالیٰ دے گا۔ پھر کہیں کہیں کوئی نافرمان شوہر ہے تو اللہ اس کے دل میں بھی تمہاری محبت ڈال دے گا۔ تو اس لیے تم دل و جان سے جو قرآن و سنت کا حکم ہے تم وہ کرو، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ
رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ زندگی جو حضور علیہ السلام کی خدمت میں گزری ہے، اور پھر جن کے لیے سلام آتے ہیں، ہاں جی، اللہ کی طرف سے سلام آتا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ ہے وہ بات کہ جس خاتون کی طرف اللہ کا سلام آئے اس خاتون کا مقام کیا ہے۔ لیکن یاد رکھنا، یہ سب کچھ حضرت خدیجہ کو ملا ہے حضور کی خدمت سے، حضور کی نسبت سے، حضور کے تعلق سے، اور دل و جاں خدمت کرنے سے یہ مقام انہیں حاصل ہوا۔ لیکن کہیں یہ خاتون اتنے مقام پر ہیں، لیکن یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ وہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں کہ جہاں دنیا میں ان کا لنگر تقسیم ہوتا ہے، لیکن آج 3 سال شیب ابی طالب میں اس محصوری کے اندر یہ خاتون حضور کے ساتھ ہے۔ اور بس تھوڑا حصہ لیتا ہوں، یہ خاتون آج، وگرنہ وہ کہہ سکتی تھی کہ یا رسول اللہ جس مشن پر آپ ہیں یہ تو بڑا مشکل ہے، اس میں تو بڑی آزمائشیں ہیں کہ آپ اعلان نبوت فرما چکے ہیں، سارا کفر آپ کے خلاف ہو چکا ہے، اور یہ آپ کے جان لیوا ہے، آپ کے قتل کرنے کے در پہ ہے، تو لہذا میں تو ان حالات میں آپ کے ساتھ کھڑی نہیں ہو سکتی۔ لیکن نہ پھر شیب ابی طالب میں جب حضرت ابو طالب بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب ان سب کو لے کر چلے گئے، کیوں گئے کہ جب کفار مکہ نے یہ آواز لگا دی کہ جب حضرت عمر بن خطاب اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب یہ اسلام میں داخل ہو گئے تو اب کفار کی نیندیں اڑ گئیں، انہوں نے آواز لگائی کہ اب جیسے بھی ہو آپ علیہ السلام کو قتل کر دو۔ جب ان کے منصوبے بنے اور حضرت ابو طالب نے دیکھا کہ اچھا، انہوں نے فوری طور پر اپنے خاندان کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور مکہ المکرمہ سے نکل کر حضور کو لے کر شیب ابی طالب میں چلے گئے۔ لیکن آپ حضور علیہ السلام کی یہ زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ اور حضرت فاطمہ اور دیگر یہ سب وہاں پہ چلے گئے، لیکن حضرت خدیجہ نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ کہاں میرا مقام، اور آج میں ایک قید ہونے جا رہی ہوں، اور پھر کئی دن کچھ کھانے کو نہیں ملتا، پینے کو نہیں ملتا، اور درختوں کے جھاڑیوں کے پتے کھائے جاتے ہیں۔ سوچئے، جھاڑیوں کے پتے کھا کر پیٹ کی آگ بجھائی جاتی ہے، اور جب بچے روتے ہیں، بچیاں چھوٹی روتی ہیں، تو ان شیب ابی طالب سے دور دور تک ان کی آواز سنائی دیتی ہے۔ لیکن کفار مکہ جن کے دل مردہ ہو گئے تھے، جو اسلام کے مخالف ہو گئے، حضور علیہ السلام کے مخالف ہو گئے، ان کے دل اتنے سخت ہو گئے کہ ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے جی۔ اور پھر جب یہ کہیں بازار میں جاتے نا شیب ابی طالب کے لوگ کہ کچھ بازار سے لائیں، تو کفار نے پہلے ہی کہہ رکھا ہوتا کہ اتنے دام بتانا کہ چیز ان کی خرید سے پار ہو جائے اور یہ ویسے ہی واپس چلے جائیں۔ تو یہی ہوتا تھا جب یہ کبھی جاتے بازار میں کہ کچھ لے کر آئیں، لیکن جب جاتے تو وہ کئی گنا ریٹ بتاتے اور یہ خالی ہاتھ واپس لوٹا۔ تو 3 سال کا پیریڈ، اور پھر کہیں سے چھپ چھپا کے کوئی محبت والا چیز لے جاتا ہے جی، تو پھر جو راستے میں ان کا حال کفار کرتے۔ ان حالات میں ایک بات کروں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص بھی ان قیدیوں میں تھے۔ آپ فرماتے کہ بھوک سے نڈھال ہو گیا اور یہ حالت ہو گئی کہ بیٹھتے ہیں اٹھا نہیں جاتا، اٹھے ہیں بیٹھنے کی طاقت نہیں، عجیب و غریب حالت ہے۔
آج کیسے تاریخ ان کو بھلا سکتی ہے جو ایسے جانثار حضور کے ساتھ کھڑے، ایسے جانثار۔ فرماتے ہیں میں رات کو اٹھا، اندھیری رات تھی، تو میں نے جا کر جب بول کر رہا تھا تو جہاں میرا بول پڑ رہا تھا تو مجھے وہاں سے آواز آئی کہ کوئی چمڑا پڑا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے اس کو اٹھایا، اس کو دھویا، پھر آگ میں جلایا، پھر پیسا، پھر اس کو میں 3 دن تک پی کر اپنے پیٹ کی ہم آگ بجھاتے تھے۔ آج لوگ باتیں کرتے ہیں اسلام، سوچئے ذرا، اللہ کے نبی علیہ السلام پر مشکلات، اور ان دوستوں کو بھی پیغام ہے کہ جو دین کا کام کر رہے ہیں جی، تو مشکلات کے لیے 13 سالہ حضور کا مکی دور اور 10 سالہ آپ علیہ السلام کا مدنی دور، یہ 23 سال کا پیریڈ اپنے سامنے رکھیں، پھر تم کہو گے کہ ہم تو پھولوں پر بیٹھے ہیں اور دین کا کام کر رہے ہیں، کوئی مشکلات نہیں ہے تمہیں۔ مشکلات تو یہ پڑی ہیں، اور ان مراحل کے اندر صحابیات اور صحابہ کرام اور چھوٹے چھوٹے بچے سب حضور کے ساتھ ہیں۔ پھر حضرت ابو طالب جب رات کو حضور کو سلاتے نا، تھوڑی دیر سلا دیتے سب لوگوں کے سامنے، ایک بستر پر حضور آرام فرمائے، پھر جب سو جاتے پھر حضور کو وہاں سے اٹھا لیتے، پھر دوسری جگہ جا کر سلاتے۔ یہ ساری حفاظت کیوں ہو رہی ہے؟ کہ کہیں دشمن کو خبر نہ مل جائے، کیونکہ ان کے پالان منصوبے بڑی تیزی کے ساتھ عروج پر ہیں۔ تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور آپ علیہ السلام پر اس طرح جان قربان کر دی، اس طرح حضور کی خدمت کی، اور 3 سال کا پیریڈ حضرت خدیجۃ الکبریٰ شب و روز اس مشقت کے اندر آپ علیہ السلام کے ساتھ کھڑی ہیں جی۔ اس لیے بات کرنے میں بڑا ایک جذبہ ملتا ہے کہ ارے ایک خاتون ہے اور جو بڑی مالدار تھیں اپنے وقت میں، لیکن آج حضور علیہ السلام کے ساتھ آ کر ان کی زندگی کیسی ہو گئی، آج وہ کتنی مشقتوں سے گزر رہی ہے، کتنی مشکلات سے وہ گزر رہی ہے۔ لیکن جب ان کا انتقال ہوا نا، حضرت خدیجہ کے دور میں جتنا عرصہ یہ آپ کی بارگاہ میں رہیں، آپ علیہ السلام نے کسی زوجہ سے نکاح نہیں فرمایا، خیال کریں۔ اور پھر آپ علیہ السلام جب ان کا وصال ہو گیا تو ان کو جب لاحد میں اتارنے لگے نا، آپ علیہ السلام نے فرمایا ذرا ٹھہر جاؤ، پہلے لاحد میں میں خود اتروں گا، پہلے لاحد میں میں خود جاؤں گا۔ لوگ سمجھتے ہیں قبر ایسے ہی ہے، اوہ اللہ کے بندو اس کی تیاری کرو، اس قبر کی تیاری کرو۔ حضور کیوں گئے؟ حضور نے قبر کو کیا پیغام دیا کہ خدیجہ آ رہی ہیں پاس، تو ذرا اس کا خیال کر لیں، اس سے محبت کر۔ پھر آپ علیہ السلام نے ان کو لاحد میں اتارا، جی۔ تو نماز جنازہ کے اس وقت احکام نہیں آئے تھے، تو آپ علیہ السلام نے وہاں قبر کے اندر، لاحد کے اندر اتر کر جو ایک محبت کا یعنی کہ پیغام دیا ہے۔ اور پھر ام عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خدیجہ کے وصال کے بعد جب حضور اپنے گھر میں کوئی بکری وغیرہ ذبح کرتے تو ذبح کرنے کے بعد جب گوشت بنا لیا جاتا تو حضور فرماتے کہ عائشہ جو میری خدیجہ تھی نا، ان کی سہیلیاں کہاں کہاں رہتی ہیں، پہلے یہ گوشت ان کے گھر جائے گا۔ اب یہ کیا ہے کہ وہ خدیجہ کی سہیلیاں ہیں، اب حضور ان سے ایک محبت تعلق کہ یہ خوش ہوں گی تو خدیجہ خوش ہو جائیں گی۔ ارے بھائی وہ تو مر گئی ہیں، وہ قبر میں ہیں، تو وہ خدیجہ کیسے خوش ہوئیں گی؟ انہیں کیا ملے گا؟ آئے ہائے ہائے، لوگوں سوچو ذرا، کبھی دل سے بھی نا یہ چیزیں پڑھا کرو۔ قرآن و حدیث میں عشق اور محبت کی جو
ایک نگاہ ہے نا اس سے پڑھا کرو کہ اب سہیلیاں خدیجہ کیا تعلق، اللہ اکبر۔ اس طرح جب عید آتی تو جو تحائف وغیرہ حضور بھیجتے تو حضور علیہ السلام فرماتے خدیجہ کی سہیلیوں کا خیال کرو، ہاں جی پہلے ان کے پاس بھیجو۔ تو یہ آپ علیہ السلام نے جو خدیجہ کے ساتھ اس وقت جن کا تعلق